بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم لرنرز، میں ہوں فیصل شہزاد قاسمی۔ آج کا ہمارا اسلامیہ کا لیکچر ہے 9th کلاس کا حدیث نمبر 1، تو اس کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے، اس تشریح اور ترجمے کے بارے کے انشاءاللہ شروع کرتے ہیں۔ حدیث نمبر 1 ہے جی افضل الاعمال لا الہ الا اللہ و افضل الدعاء الاستغفار۔ افضل کہتے ہیں سب سے بہترین کو، سب سے بہتر کو، سب سے اچھے کو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد الاعمال، اعمال یعنی کہ عمل کی جمع ہے، ہم جو کوئی کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ اعمال میں سے سب سے بہترین عمل۔ لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں، یہ کبھی بھی جب بھی ورڈ یوز ہوتا ہے تو لا کا مطلب نہیں ہوتا ہے، اور ما کا مطلب بھی عربی میں نہیں ہوتا ہے۔ اس کے بعد الہ کا مطلب ہوتا ہے کوئی معبود۔ معبود اسے کہتے ہیں جس کی ہم عبادت کرتے ہیں، یعنی کہ لا نہیں کوئی معبود، یعنی کہ کوئی معبود نہیں ہے، یعنی کسی کی عبادت نہیں کرنی کس کے سوا۔ اللہ کا مطلب ہوتا ہے سوا، اور اللہ کے یعنی کہ اللہ کے سوا، یعنی کہ اللہ کے سوا کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جس کی ہم نے عبادت کرنی ہے۔ اس کے بعد واو، عربی زبان میں جب بھی واو کسی دو چیزوں کو ملانے کے لیے استعمال ہوگا تو اس کا میننگ اور ہوتا ہے۔ جیسے انگلش میں ہم اینڈ یوز کرتے ہیں دو لفظوں کو یا دو ناموں کو ملانے کے، دو چیزوں کو ملانے کے لیے، ایسے عربی میں واو کا جو کام ہے وہ اور استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے افضل، پھر سب سے بہترین یا سب سے اچھا، وہی چیز الدعاء، دعا، استغفار، استغفار۔ اس کو تھوڑا میں ترجمہ اس طرح ایسا بنے گا کہ سب سے بہترین عمل یا سب سے اچھا عمل یا سب سے بہتر عمل جو ہے وہ لا الہ الا اللہ، یعنی کہ سب سے بہترین عمل جو ہے وہ لا الہ الا اللہ۔ اعمال ہم جتنے بھی کرتے ہیں ان میں سب سے بہترین عمل لا الہ الا اللہ، اور سب سے بہترین دعا استغفار ہے۔ اب آگے ہم اس کے تشریح کی طرف آتے ہیں۔ جی، لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ جب ہم مسلمان بندہ ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، اس کے لیے پہلی شرط کیا ہے؟ اس کلمے کا اقرار کرنا، لا الہ الا اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کوئی ایسی ہستی نہیں ہے کہ جس کی عبادت میں کروں گا یا جس کی عبادت کرنی چاہیے۔ جب ہم اس چیز کا اقرار کر لیتے ہیں تو ہم یہ ثابت کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ اس کے بعد ہے جی وہ اکیلا عبادت کے لائق ہے، اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی چاہیے، کسی کی عبادت نہیں کرنی، اس چیز کا ہم اقرار کرتے ہیں۔ اور مسلمان ہونے کے لیے اس کلمے کا اقرار ضروری ہے۔ اگر ہم اس کلمے کا اقرار نہیں کرتے تو ہم مسلمان، چاہے زبان سے کہتے رہیں کہ میں مسلمان ہوں، لیکن ہم مسلمان نہیں ہو سکتے۔ اس کے بعد جب انسان یہ کلمہ ادا کر کے مسلمان ہو جاتا ہے تو اس کا ہر قول و فعل، قول کہتے ہیں جو میں بندہ منہ سے بولتا ہے، جیسے میں بول رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، ٹھیک ہے، میرے منہ سے جو الفاظ نکل رہے ہیں ان کو قول کہا جائے گا۔ جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا قول، علامہ اقبال نے فرمایا، قول کہتے ہیں کسی چیز کو جو الفاظ ہم زبان سے ادا کرتے ہیں۔ آگے قول و فعل، واو آ گیا، واو مطلب اور، فعل کہتے ہیں کام کو، کوئی بھی کام سر انجام جب دیا جاتا ہے اس کو فعل بھی کہا جاتا ہے، اور اردو میں اس کو عمل بھی کہتے ہیں، یعنی کہ اس کا ہر کام، ہر عمل جو ہے جب وہ بولتا ہے اللہ کی مرضی کے مطابق، اور جب وہ کوئی کام کرتا ہے تب بھی اس کی اللہ کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے۔ یہاں لکھا ہے منشا الہی، اردو میں منشا کہتے ہیں مرضی کو، ٹھیک ہے، منشا الہی، الہی سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات، یعنی کہ جب وہ کلمے کا اقرار کرتا ہے تو وہ منشا الہی کے مطابق اپنا ہر کام کرتا ہے، چاہے وہ بولتا ہے، چاہے وہ اٹھتا ہے، بیٹھتا ہے، سوتا ہے، جاگتا ہے، کوئی بھی کام، کوئی بھی کام کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق کرتا ہے۔ انسان ہر وہ کام کرتا ہے جس کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور ہر اس کام سے باز رہتا ہے، یعنی کہ بچا رہتا ہے، یا اس چیز کا انکار کرتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ انسان کی زندگی میں ایسا انقلاب آتا ہے کہ وہ تنہائی میں بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے اجتناب کرتا ہے۔ تنہائی میں آپ نے دیکھا ہوگا، اس کی سب سے بہترین مثال رمضان شریف میں ہے۔ جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہمارے قریب کوئی بھی نہ ہو، اس کے باوجود ہم نہ کچھ کھاتے ہیں نہ کچھ پیتے ہیں، تو سب سے مسلمان ہونے کی اور دلیل یہی ہے کہ ہم اس چیز کا اقرار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ پہ موجود ہے، اس لیے ہم اس کا اقرار کرتے ہیں۔ یہ عمل اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے۔ حدیث شریف کے دوسرے حصے کی طرف آتے ہیں جو ہے وہ افضل الدعاء الاستغفار، یعنی کہ بہترین دعا استغفار ہے۔ استغفار کا مطلب اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرنا۔ جب انسان کو بنایا گیا تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس کے اندر یہ مادہ رکھ دیا کہ وہ غلطی کرے گا، وہ ہمیشہ غلطی کرتا ہی ہے، لیکن اس غلطی کا ازالہ کیسے ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کی ذات نے خود فرمایا کہ جب بندہ غلطی کرتا ہے اور مجھ سے معافی مانگتا ہے تو میں اس کو معاف کر دیتا ہوں۔ حدیث شریف میں کے دوسرے حصے میں یہی بیان کیا گیا ہے۔ اگرچہ مسلمان کی زندگی اللہ تعالیٰ کے احکام کے تابع ہوتی ہے یا ہونی چاہیے،
مگر پھر بھی انسان بعض اوقات شیطان کے جال میں پھنس کر غلطیاں اور گناہ کر بیٹھتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، انسان غلطی کا پتلا ہے تو شیطان اس کو ورگلاتا ہے۔ بعض اوقات انسان اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق کام کرتا ہے اور بعض اوقات اس کے خلاف کر بیٹھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا حل یہ بتایا ہے کہ انسان سچے دل سے اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے پشیمانی کا اظہار کرے۔ اعتراف پہلے کرے کہ میں نے یہ غلطی کی ہے، اس کے بعد پشیمانی یعنی کہ شرمندگی کا اظہار کرے کہ یا باری تعالیٰ میں یہ گناہ کر بیٹھا ہوں غلطی سے غیر رد طور پر جس طرح بھی ہوا ہے، تو میں یہ اس چیز کی معافی مانگتا ہوں اور میں نیکسٹ ٹائم یہ کام نہیں کروں گا۔ لیکن اس میں سب سے مین چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ دل سے اقرار کرو، اس چیز کا تسلیم کرو کہ آپ نے وہ غلطی کی ہے اور آپ دوبارہ وہ کام نہیں کرو گے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ سب سے بہترین دعا ہے گناہوں سے بخشوانے کے لیے استغفار ہے۔ اور اس کے آگے اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا عہد کرے، پکا ارادہ کرے تو اللہ تعالیٰ کی ذات اسے معاف کر دے گی۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا شخص ایسے ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں، یعنی کہ اگر آپ لوگ سچے دل سے توبہ کر لیتے ہو تو آپ ایسے پاک ہو جاتے ہو جیسے کہ آپ ابھی پیدا ہوئے ہیں۔ حدیث شریف کے مطابق اس کا یہ ترجمہ بنتا ہے۔ گناہ کا اعتراف کر کے معافی مانگنے والوں سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، اور جبکہ معافی نہ مانگنے والوں سے اللہ تعالیٰ بہت ناراض ہوتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استغفار کو بہترین دعا اسی لیے قرار دیا ہے کہ اس سے انسان کا نامہ اعمال گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ اب اس آخری میں سنٹینس بیٹا یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ انسان صرف کوشش کر سکتا ہے کہ وہ گناہ نہ کرے، لیکن کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس کے اندر یہ چیز رکھ دی ہے، اس نے گناہ کرنا ہے، تو آپ یہ نہیں کہ گناہ رکھ دیا تو آپ گناہ کریں گے، نہیں، کوشش کریں گناہ سے بچنے کی۔ اگر اللہ نہ کرے گناہ ہو جائے تو آپ اللہ تعالیٰ کی ذات سے معافی طلب کریں، اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو ضرور معاف کر دے گی۔ آج کا ٹاپک ہمارا کمپلیٹ ہوا۔ کمنٹ سیکشن میں مجھے آپ بتائیں گے کس چیز کی سمجھ نہیں آئی، کہ کچھ پوچھنا ہو تو آپ مجھے کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں اور بتا سکتے ہیں کہ کیا کیا چیز سمجھ آئی ہے۔ نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ملیں گے حدیث نمبر 2 کو۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔